جنہوں نے تھوڑے سے ڈالروں کے لیے اپنے ملک کو وہ نقصان پہنچایا جو بھی قبائلی علاقہ نہیں اس نقصان سے بچا. دوسری چیز میں ہمیشہ کہتا تھا کہ افغانستان میں جو امریکہ گیا ہے اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے، ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہوگا. اور یہ پسند نہیں تھا ان کو. اور آخر میں نے جب وہ امریکہ وہاں سے گیا تو ان کے بھی لوگوں نے کہا کہ جو میں کہتا تھا ٹھیک، لیکن ان کو پسند نہیں ہے. ان کو عادت پڑی ہوئی تھی شہباز شریف جیسے غلاموں کی اور نواز شریف جو صدر اوباما کے سامنے پرچی پڑھ کے تھینک یو کہتا تھا. یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سننا، کیونکہ میں نے آج آپ کو خاص آغاز کرنے آیا ہوں اپنی حقیقی آزادی کی تحریک، اور میں سب کو تیار کرنے آیا ہوں. تو سننے آپ نے میری بات کہ پہلے تو ہٹایا کیوں، پھر ان کو تکلیف کیا ہوئی باہر والے ملکوں کو. پہلی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر OIC کی میٹنگ میں جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. آزادی رائے کی آڑ لے کے سارے فورم کے اوپر پہلی دفعہ، بلکہ پاکستان کے لیڈر ہی نہیں دنیا میں بھی کسی مسلمان لیڈر نے یہ بات نہیں کی. اور اس کی وجہ سے مجھے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ پہلی دفعہ 2 مغربی لیڈرز، روس کے پریزیڈنٹ پوٹن اور کینیڈا کا جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر، دونوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ آپ آزادی رائے کی آڑ لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور 15 مارچ جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے، آپ اگر میرے سے پوچھیں نا کہ 3.5 سال میں کس چیز میں سب سے زیادہ فخر ہوا، 15 مارچ یونائٹڈ نیشنز نے فیصلہ کیا کہ اینٹی اسلاموفوبک ڈے بنایا میں. تو میرے پاکستانیوں، یہ وہ لوگ جو عادی ہوئے تھے، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، ان کے عادی ہوئے تھے، ان کو پسند نہیں آیا. یہ پورا سازش ہوئی، ڈونلڈ لو نے دھمکی دی، سازش پہلے سے ہوئی تھی. اور انہوں نے تب وہ گورنمنٹ گرائی جو اس وقت 17 سال کے بعد سب سے بہتر معاشی ترقی کر رہی تھی. 17 سال کے بعد آخری 2 سال میں 5.6% اور 6% پاکستان اکنامکلی ہماری گروتھ ریٹ تھی، ہماری دولت میں اضافہ تھا. اس گورنمنٹ کو گرایا جس کی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی. اس گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا. کسانوں کے لیے بہترین جو ہم نے پیکیجز دیے، ریکارڈ فصلیں ہوئی، اس گورنمنٹ کو انہوں نے گرایا. اور انہوں نے گرایا اس لیے کہ ان کو عمران خان نہیں چاہیے تھا، ان کو چیری بلاسم چاہیے تھا. اب دیکھو یہ ذرا دیکھیں،
سے ہو کے آیا ہوں, میں یو اے ای کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی, اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا, میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی, اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. تو میرے نوجوانوں, میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں, میں بھی مانگنے نہیں آیا, میں آپ کو تیار کروانے آیا ہوں کہ اگر اس وقت میری قوم کھڑی نہیں ہوگی, اس طرح کے لوگوں کی غلامی کریں گے جو کہتا ہے کہ جی ہم تو بیکاری ہیں, beggars are not choosers. تو میں اب سنیں ذرا میری بات, میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں جب یہ آئے, اب میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں سے ہوا کیا 4 مہینے میں. مجھے جتنے لوگوں نے بتایا کہ جب ان کے پاس بجلی کے بل آئے, قوم کے اوپر گزری کیا ہے, کہ کس طرح ان کو سمجھ نہیں آ رہی عام سفید پوش لوگوں کو کہ بجلی کے بل دیں, بچوں کی فیس دیں, کھانا دیں. بجلی جو ہمارے زمانے میں 18 روپے یونٹ تھا, میں نے 5 روپے یونٹ سبسڈی دلوائی کہ کم کرو, وہ آج 36 روپے یونٹ ہے, دگنی ہو چکی ہے. آج ہماری انڈسٹری جو سب سے تیزی سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے جو بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا ورلڈ بینک کے مطابق. تو انہوں نے جو مہنگائی کی ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں, پٹرول اور فضل الرحمان کی جو قیمت بڑھائی ہے, اس سے آپ سمجھتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے انڈسٹری, ہماری انڈسٹری کو نقصان, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارا تو یہاں نوجوان آبادی ہے, اگر ہم روزگار نہیں دیں گے یہ لوگ کدھر جائیں گے, کتنے لوگ ملک سے باہر جا سکتے. تو یہ جو میں آج آپ کے پاس صرف اب آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو سارے چوروں کے ٹولہ نے مل کے کہ جی بہت مہنگائی کر دی عمران خان نے, میں یہ ذرا آپ صرف تھوڑا آرام سے سنیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. پہلے میں آتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے حمزہ ککڑی کو شکست دی, اور آپ کو پتہ ہے اس کا مرغی کا کاروبار ہے. تو جب ہم آئے تھے, مرغی کا گوشت کے جی جو بک رہا تھا, یہ ہمارے دور میں سال پہلے 160 روپے کے جی, آج پہنچ گیا 270 روپے کے جی. پٹرول ایک سال پہلے 120 روپے لیٹر, آج پہنچ گیا 234 روپے لیٹر. پیاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام آدمی پیاز کھاتا ہے, سال پہلے 44 روپے, آج 86 روپے, 86 روپے کے جی ایک سال کے اندر. انڈے درجن ہمارے زمانے میں 155 روپے, آج 211 روپے. چاول سال پہلے 95 روپے, آج 121 روپے. دال ماش عام آدمی کھاتا ہے, سال پہلے 240 روپے, آج
366 रुपए। चक्की का आटा साल पहले 70 रुपए केजी और आज 105 रुपए केजी। ये खाने पीने की आम आदमी की मैं चीजें बता रहा हूं, मैं पैसे वालों का हालात नहीं बता रहा, मैं अपने आम पाकिस्तानियों का बता रहा हूं। मसरूर की दाल साल पहले 157 रुपए केजी और आज 330 रुपए केजी। ये सुनते रहे, ये महंगाई कम करने आए थे। घी साल पहले 850 रुपए, आज 1420 रुपए। और जरा तीन चीजें सुन लें। देखें हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। अब जरा सुने, जरा मैं चाहता हूं नौजवानों आप सुने, क्योंकि आपका मुस्तकबिल है। हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे। कर्जे कैसे उतारने हैं? दौलत में इजाफा करके कर्जे उतरते हैं। आपकी जब फैक्ट्रियां चलती हैं, बाहर से सरमायाकारी होती है, आपकी किसानों की पैदावार बढ़ती है, दौलत में इजाफा होता है, उससे आप अपने कर्जे वापस करते हैं। मसलन मैंने दुकान के लिए कर्जा लिया, मैंने दुकान बना ली, अब मैंने कर्जा ले लिया। अब जब जैसे जैसे मेरी ज्यादा सेल होगी, मेरी दौलत में इजाफा होगा, मैं कर्जे वापस करूंगा। अब जब से ये आया, क्या हो रहा है? बजाय दौलत में इजाफा होने के फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इन्होंने बिजली की कीमत उधर पहुंचा दी और गैस की। फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकती हिंदुस्तान का, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे जिस महीने हम छोड़ के गए थे, एक्सपोर्ट्स 3.1 अरब डॉलर था, आज एक्सपोर्ट्स इस महीने 2.2 अरब डॉलर, जो 3.1 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट नीचे आ गई 2.2 अरब डॉलर पे। रेमिटेंस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, हमारे आखिरी महीने में 3.1 अरब डॉलर, वो नीचे आके 2.5 अरब डॉलर पे आ गई। मतलब कि दौलत में इजाफा नहीं हो रहा, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इनके पास हल क्या है? आर्मी चीफ से टेलीफोन करवा रहे हैं सऊदी अरेबिया को कि जी पैसे दे दो, क्योंकि इनको तो सारे समझते हैं कि चोर है ये, इनको तो पैसे कोई नहीं देता। तो आर्मी चीफ अमेरिका को कभी टेलीफोन कर रहा है, कभी यूएई को कर रहा है, कभी सऊदी को, कि जी पैसे दे दो। तो इससे क्या होगा? वो तो कर्जे देंगे, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कर्जे वापस कैसे कर रहे हैं? दौलत में तो इजाफा नहीं हो रहा। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए मैं इनको कहता हूं कि एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। एक ही रास्ता। लेकिन ये सारे खौफजदा, इन्होंने जब हुकूमत गिराई, नौजवानों सुनो, हुकूमत जब गिरवाई, इनका ख्याल था पार्टी का जनाजा निकल गया। उसके बाद जब पब्लिक सड़कों पे आ गई, इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया दहशत फैलाने के लिए। उसके बाद 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हुआ पंजाब का, हमजा कुकड़ी फारग हो गया, हम जीत गए।